الرحیم، یہ جو پریزنٹیشن ہے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ فلسافیکل نہیں ہے، اور چونکہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیا فلسفے کے باہر کے بھی لوگ ہیں جو ہارڈ کور فلسفی کے اسٹوڈنٹ نہ رہے ہوں، تو بیسک بہت ہی یعنی کہ ابتدائی نوعیت کی یہ ایک پریزنٹیشن ہے، اور یہاں سے ہم شروع اس لیے کریں گے کہ اسکریچ سے ہی ہم بات شروع کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہم لوگ جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ this world is being surrounded by the inflation of point of views. تو ہر جگہ پر جو ہے ایک پوائنٹ آف ویو کو ایک سیکریٹ چیز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر انسان جو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک آبجیکٹیو ریالٹی کو ریفر کرتا ہے، اور جس بنیاد پر وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کی لیجیٹیمیسی چاہتا ہے اور سینکٹی چاہتا ہے، اس کے پیچھے بنیادی اسمپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ پیورلی ایک ریشنل میکنزم کے تھرو ایویلویٹڈ ہے، پروٹیکٹڈ ہے، کنٹرول ہے۔ یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ ایک بہت ہی انیشیل ریفرنس پوائنٹ ہم لوگوں کو پرووائڈ کرے گی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس حد تک ریلائبل ہوتا ہے کہ ہم اسے پیمانہ بنائیں خیر و شر کو جانچنے کا۔ کیونکہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی خیر اور شر کی یا جسٹس یا انجسٹس کی بحث ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم ایویلویٹ کریں گے، اسیس کریں گے اپنے پوائنٹ آف ویو کی بنیاد پر۔ تو جس چیز کو ہم کنٹیسٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے وہ ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ جو ہے ایک یوں سمجھ لیں کہ کورولری ہے پرائرٹائزیشن آف اینتھروپوسینٹرک ویو آف ریالٹی کا، کہ انسان جو ہے وہ دنیا کو انسان کی نظر سے دیکھے گا، اور جب وہ انسان کی بات کرتا ہے تو وہ جنرلی انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ بذات خود اپنے آپ کو پیمانہ بناتا ہے خیر و شر کو جانچنے کا۔ تو ہم جو ہے جو ابتدائی نوعیت کی فلسافیکل ڈیبیٹس ہیں ان کی بنیاد پر یہ سوال اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ پیورلی نیوٹرل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے کس قسم کی فلسافیکل ڈیلیبریشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ صرف ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرے گی کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیسے کنسٹرکٹ ہوتا ہے، اور جو اس کے سب سے لیسٹ جو کمپلیکیٹڈ یا موسٹلی پریڈومیننٹلی ایک سمپلسٹک ایکسپلیکیشن ہو سکتی ہے وہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی چیز یہ کہ کیا ہمارا کانشیسنس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے یا نہیں، جس سے سچ اور حق فلٹر ہو کے آ جائے، یا یہ کہ جب وہ سچ اور حق ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کی اسپیسیفیکیشنز کے اور اسپیسیفسٹیز سے اور پرٹیکولیرٹیز سے، جن کے لیے ٹیکنیکلی ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں انکمبرنسز، ہماری انکمبرنسز سے کیا وہ کلرڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، اگر آپ ویسٹرن انٹلیکچوئل ڈسکورس کو دیکھیں تو پچھلے یوں سمجھ لیں کہ دو 15ویں صدی کے بعد سے، یعنی کہ 16ویں صدی کے بعد سے جو ڈیبیٹ رہی پوسٹ ماڈرنزم کے آنے تک، یعنی کہ 1920 یا 1930 تک، تو وہ ساری کی ساری جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ سچ کو بچایا جائے، لیکن جو بنیادی سوال تھا وہ یہ کہ سچ کو کس سے بچایا جائے۔ تو اگر آپ ڈیکارٹ سے لے کر ڈیکارٹس اور اسپینوزا اور لائبنیز اور کانٹ اور فیخٹے اور ہیگل تک تھنکرز کو آپ دیکھیں تو ان سب کے اندر جو اوور ویلمنگ جو ارج ہے وہ یہ کہ سچ کو بچانا ہے ہمیں، لیکن بنیادی سوال یہ کہ سچ کو کس سے بچانا ہے۔ تو سچ کو اور حق کو بچانے والی جو ذات ہے وہ انسان ہے، اور انسان کے سے ہی اسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایکچولی دا گریٹسٹ اینیمی آف دا ٹروتھ از دا کریٹر آف دا ٹروتھ ہمسیلف۔
تو یہ جو پوری ڈیبیٹ ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک پرابلمیٹک بات ہے، لیکن یہ کہ حقیقی طور پر جو جتنا بھی ویسٹرن فلسفہ ہے وہ جس چیز سے سب سے زیادہ خائف ہے وہ یہ کہ علم کو اور سچ کو کس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ علم اور سچ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے سبجیکٹ آف نالج سے ہی، اور سبجیکٹ آف نالج کو جو چیز کلرڈ کرتی ہے وہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہی ہے۔ تو جو پہلا مقدمہ ہم پیش کرتے ہیں وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو اس وقت پاکستان کے اندر جس طرح کے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کی جو سینٹٹی ہے اس کو جس طرح لوگوں نے پریزنٹ کیا ہے اور اس کو جس طرح سے سیکرڈ اینٹیٹی کے طور پہ پیش کیا ہے، اس کے پیچھے بنیادی اسمپشن یہ ہے کہ وہ کوئی ایک ویلیو نیوٹرل پرسپیکٹیو ہے اور وہ پیورلی ریشنلی گیجڈ ہے، اور اس کے پیمانے سے اگر کوئی چیز پرکھ کر گزر جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات اب ٹھیک ہے اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو اسرٹ کر دیا۔ تو یہ والی جو میری پریزنٹیشن ہے یہ یعنی کہ کینٹین پرسپیکٹیو میں بنی ہوئی پریزنٹیشن ہے، اور اس کے پیچھے جو دلیل ہے وہ یہ کہ اس قسم کی جو اپروچ رہی ہے ویسٹرن فلسفی کے اندر اسے ہم کانشیس فلسفی کہتے ہیں، اور کانشیس فلسفی یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے جب کوئی پوائنٹ آف ویو اسرٹ کرتا ہے تو اس پوائنٹ آف ویو کے علاوہ بھی کچھ ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جو اس کے وجود کا یا اس کے تصورات خیر و شر کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایک خاص قسم کے ٹروتھ کو۔ اور یہاں پر جو ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں وہ انٹر سبجیکٹو فلسفی کی نہیں ہے، فی الحال انٹر سبجیکٹو فلسفی کی نہیں ہے، اور انٹر سبجیکٹو فلسفی جو کہ ہیبرماسین پرسپیکٹیو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ جب آپ کوئی پوائنٹ آف ویو اسرٹ کرتے ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسا سچ موجود نہیں ہوتا جو کہ آپ کے اندر چھپا ہوا ہو، لہٰذا جو اظہار پوائنٹ آف ویو کی شکل میں آپ نے کر دیا، جو پوائنٹ آف ویو آپ نے اسرٹ کر دیا وہی آپ ہیں، جبکہ کانشیس فلسفی کیا کہتی ہے؟ پوائنٹ آف ویو اسرٹ کر دینے کے بعد بھی آپ کچھ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانشیس فلسفی میں پوائنٹ آف ویو اسرٹ ہوتا ہے لیکن وہ ایبسولوٹ سینس میں آپ کی ذات کا مظہر نہیں ہوتا، جبکہ انٹر سبجیکٹو فلسفی جو ہابرماسین فلسفی ہے پریڈومیننٹلی وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ جب آپ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو اسرٹ کرتے ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو کے ماورا آپ کچھ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو میں جو چیزیں شامل نہیں ہو سکیں کسی بھی وجوہات کی وجہ سے وہ آپ کی ذات کا جزو لا ینفک تھی ہی نہیں، اور جو پوائنٹ آف ویو آپ نے اسرٹ کیا آپ وہی ہیں۔ یہ ایک مشکل بات ہے، یہ میں نے صرف ریکارڈ ہو جانے کے کانٹیکسٹ میں بیان کر دی ہے، لیکن یہ کہ جب کوئی بچہ کوئی اسٹوڈنٹ اس پہ کوئی کوشچن کرے گا تو میں اس کو ٹیک اپ کروں گا، لیکن یہ کہ یہ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پہ بتائی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر فلسفے کو لے کے بہت سارے لوگ اپنے پوڈ کاسٹ وغیرہ کر رہے ہیں، تو اور وہ جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فلسفہ وغیرہ انہوں نے پڑھا ہے تھوڑا، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ اعتراض اٹھائیں گے کہ پوائنٹ آف ویو کے کلرڈ کانشیسنس ہونے کی جو ہے وہ دلیل بہت پرانی ہے اور احمقانہ ہے، اور اب تو کانشیس فلسفی کا دور ختم ہو گیا اور ہم ایک پوسٹ میٹافزیکل ایج میں زندہ ہیں، اور وہ ہابرماسین کانٹیکسٹ میں ہی دیکھیں گے، لیکن جب وہ اس قسم کی بات کریں گے تو ہم وہ اس کو بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا اس کو انالیسس کر سکتے ہیں۔ ابھی جو یہ پریزنٹیشن ہے بڑی ابتدائی نوعیت کی ہے، اور یہ ان بچوں اور بچیوں کے لیے ہے جو اپنے پوائنٹ آف ویو کی فاؤنڈیشنز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ٹریس کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگا۔ تو یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے، اگر اس پہ ابھی کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو وہ بات کر سکتا ہے، ورنہ پھر ہم چلتے ہیں آگے۔
ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا میرا خیال ہے کہ جو اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ آف ویو کے بارے میں عام طور پر جو ڈبیٹس ہیں ان کو اگر ہم سمرائز کریں تو ان کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ جب بھی کوئی پوائنٹ آف ویو ایمرج ہوتا ہے تو اس میں دو میجر فیکٹرز موجود ہوتے ہیں. ایک آر پوزیشن اور ایک آر پریزنٹ. یعنی کہ ہمارا حال کیا ہے اور ہمارا حال کیا ہے، یعنی کہ ہمارا پریزنٹ کیا ہے، اور ہمارا مقام کیا ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری روایتی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور ہماری روایتی گفتگو جو ہوتی تھی، سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں اور مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں پر جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا حال چال ہے آپ کے، تو آپ کا حال پوچھا جاتا ہے اور آپ کا چال پوچھا جاتا ہے. تو حال اور چال جو پوچھی جاتی ہے یہ بنیادی طور پر اسرٹ کرتی ہے کہ آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو یا سمجھتے ہیں یا اپروچ کرتے ہیں تو جو انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے آپ کے وجود کا وہ ڈرائیو ہو رہا ہوتا ہے آپ کی پوزیشن سے اور آپ کے پریزنٹ سے. آپ اپنی پوزیشن اور اپنے پریزنٹ کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے کسی بھی بنیاد پر اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا جن کی یہ اسمپشن ہے کہ وہ بالکل آبجیکٹیولی نیوٹرل ہیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہسٹوریکل انالیسس سے کہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کوشش کی اور بہت ساری کوششوں کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھائی انسان جو ہے وہ آبجیکٹیولی نیوٹرل ہوتا نہیں ہے ٹیکنیکلی. تو انسان کی جو نیوٹرالٹی ہے اس کے بارے میں جو 400 سال کی جد و جہد ویسٹرن فلسفی نے کی، اس کے بعد پوسٹ ماڈرنزم اور پوسٹ اسٹرکچرلزم وغیرہ نے یہ بتا دیا کہ وہ ٹرانسینڈ کر نہیں پاتا اپنی پرٹیکولیرٹی کو اور اپنی اسپیسیفسٹی کو. لہٰذا یہ کہنا کہ وہ سچ کو ویسا ہی دیکھ سکتا ہے جیسا کہ سچ ہے اور حق کو وہ ویسا ہی دیکھ سکتا ہے جیسا کہ وہ ہے، تو ویسٹرن فلسفی نے تو اس پر ہار مان لی ہے. ٹھیک ہے، ہابر وغیرہ یا کریٹیکل تھیورسٹ وغیرہ اس کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اپنی پوزیشن اور اپنے پریزنٹ کو ایبسولوٹ سینس میں ٹرانسینڈ کرنے کا جو خواب ہے وہ ایک یوٹوپین ریالٹی بن کے رہ گیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پوزیشن ہے اور جو ہمارا پریزنٹ ہے اس سے کیا مراد لی جاتی ہے. ہماری جو پہلے وی ول اسٹارٹ ود دا پوزیشن. جو ہماری پوزیشن ہے، ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ فلسفیوں کی بات نہیں کر رہے. تو ایک عام آدمی کے نزدیک جو ہماری پوزیشن ہے اس کے دو فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہیں. ایک ہماری پری گیوننس ہے اور ایک ہماری ارن پوزیشن ہے. یعنی کہ ہماری جو بھی پوزیشن ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر ہماری پری گیوننس سے اور ہماری ارن پوزیشن سے مل کر کنسٹرکٹ ہوتی ہے. تو ہماری پری گیوننس کیا ہے؟ پری گیوننس ہماری وہ پوزیشن ہے جو ہم نے خود سے حاصل نہیں کی، بلکہ وہ ہمیں پیدائشی طور پر ملتی ہے. یعنی کہ یہ وہ آئیڈینٹی ہے جو ہماری ایفرٹ کے بغیر ہمیں مل جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارا رنگ کیا ہے، ہماری کلچر کیا ہے، ہمارا ٹریڈیشن کیا ہے، ہماری کریڈ کیا ہے، ہمارے جینیٹک میک اپ کیا ہے، ہمارا جینڈر کیا ہے. یہ بہت ساری چیزیں، یا ہماری فیملی کیا ہے، کیسی ہے، یہ وہ آئیڈینٹیز ہیں جو ہم نے خود سے نہیں حاصل کی بلکہ یہ ہمیں ملی ہے پیدائشی طور پر. کیوں؟ کیونکہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ انسان ہوتا نہیں ہے، اس سے پہلے ایک میٹرکس پہلے سے موجود ہوتا ہے اور وہ اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کے ٹریڈیشن ہوتے ہیں، اس کی لینگویج ہوتی ہے،
اس کی پرٹیکولیرٹیز ہوتی ہیں، اس کی اسپیسیفسٹیز ہوتی ہیں، اور وہ گریجولی ان کے اندر نرچر ہوتا ہے اور گرو کرتا ہے اور ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ایکچولی جب ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اسرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو پری گیوننیس ہے، یعنی کہ ہم کس کی اولاد ہیں، ہمارے اسکن کا کلر کیا ہے، ہمارا جینڈر کیا ہے، اور ہماری جو ہے وہ لینگویج کیسی ہے، اور ہمارا جو ہے ہمارا ہسٹوریکل پاسٹ کیا ہے، اور ہمارے قوم کا یا ہماری نسل کا یا ہماری جینڈر کی ہسٹوریسٹی کیا ہے، یہ وہ پری گیونیسز ہیں جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ہمارے جینز کا پارٹ ہوتی ہیں، اور ہمارے جینیٹک میک اپ کے اندر تک وہ داخل ہو چکی ہوتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ ہمارے ٹیمپرامنٹ اور ہمارے ایٹیچیوڈ اور ہماری موشنز آف پریفرنسز جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر فرض کیا کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں جب کوئی پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں تو یہ ماورا ہے اس بات کے کہ میں کس خاندان میں پیدا ہوا، اور میں کس قسم کی تاریخ سے گزرا، اور میں کس قسم کے کلر آف اسکن کے ساتھ پیدا ہوا، اور کس قسم کے جینائٹلز کے ساتھ پیدا ہوا، یہ بالکل ایک ارریلیونٹ بات ہے۔ تو جو لوگ پری گیوننس کو ایک فنڈامنٹل کارنر سٹون کر سمجھتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کا یا کسی بھی انسان کے پوائنٹ آف ویو کا، ان کا یہ خیال ہے کہ یو کین نیور ٹرانسینڈ سبسٹینٹیو سینس میں، ایبسولوٹ سینس میں اپنی پری گیوننس، تمام کی تمام پری گیوننس کو ٹرانسینڈ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ کو اسی پری گیوننس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اور اگر فرض کریں بالفرض محال کوئی یہ سمجھے کہ اس نے اپنی پری گیوننس کو ٹرانسینڈ کر ہی لیا ہے، تو دوسرے لوگ جو اس کے ارد گرد کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ابھی بھی آپ نے اپنی پری گیوننس کو ایبسولوٹ سینس میں ٹرانسینڈ نہیں کیا، اپنے جینیٹک میک اپ میں نہیں کیا، اپنی کلر آف اسکن میں نہیں کیا، اپنی آئرٹالوجی میں نہیں کیا، اپنے بلڈ لائن میں نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پری گیوننس ہے وہ فنڈامنٹلی امپورٹنٹ ہے انسان کے پوائنٹ آف ویو میں، اور جب بھی آپ کوئی پوائنٹ آف ویو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی جو پری گیوننس ہے آپ کے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آپ کے پوائنٹ آف ویو کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے اپنا یہ جو ہے گیڈیمر جو ہے وہ یہ اس طرح کی جو پریٹینشنز ہیں اور اسپیسیفسٹیز ہیں ان کے لیے جو ٹرم استعمال کرتا ہے وہ لیجیٹیمیٹ پریجوڈسز ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ پریجوڈسز جو آپ کی ہسٹوریسٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوئے ہوں، جن کو آپ چاہیں بھی تو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے، وہ بنیادی طور پر آپ کے لیجیٹیمیٹ پریجوڈسز ہیں۔ آپ کو ان کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ان کو ایکنالج کرنا چاہیے، اور اپنی انٹرپریٹیشنز کے اندر، اپنے ایکسپریشنز کے اندر اس کو پرومیننٹلی اسرٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے لیے ممکن ہو سکے اس پری گیوننس کی جو انفلوئنسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جائے، آپ کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ تو یہ جو بات ہے کہ انسان کی جو پری گیوننس ہے وہ آنٹولوجیکلی انٹیگریٹڈ ہوتی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، اور ایبسولوٹ سینس میں ٹرانسینڈیبل نہیں ہوتی، یہ ایک کانشیس فلسفی کا فنڈامنٹل کارنر سٹون ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو ٹرانسینڈ کرنے کے لیے کوئی فلسافیکل فریم ورک ڈیولپ کیا بھی ہے، جیسے کینٹین فریم ورک ہے جو ٹرانسینڈنٹل اپروچ کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ڈیکارٹس وغیرہ نے جو ہے وہ میڈیٹیشنز وغیرہ کے تھرو یا میتھوڈک ڈاؤٹ وغیرہ کے تھرو اس کو ٹرانسینڈ کرنے کی کوشش کی، یا پھر بعد میں آخر میں
फ़िनोमेनोलॉजिस्ट होने जैसे हुज़रल वग़ैरह, उन्होंने फ़िनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन की बुनियाद पर इसको ट्रांसेंड करने की कोशिश की, लेकिन हमने देखा कि जो पोस्ट मॉडर्न फ़िलॉसफ़ीज़ हैं और डिकंस्ट्रक्शनिस्ट फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, वो ये समझती हैं कि ये जितनी भी यानी कि ट्रांसेंडेंटल फ़िलॉसफ़ीज़ हैं या फ़िलोसॉफ़िकल फ़िनोमेनोलॉजी है या जो मेडिटेशंस वगैरह हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट सेंस में इफ़ेक्टिव नहीं होती टू अचीव द डोमेन ऑफ अ, एफोडिक्टिक एविडेंस जिसे हम सेल्फ एविडेंट एविडेंस कहते हैं। एक ऐसी एविडेंस जो मावरा हो आपकी पर्टिकुलैरिटीज़ और स्पेसिफिसिटीज़ से, तो ज़ाहिर है कि वो ऐसा समझते हैं पोस्ट फिनोमेनोलॉजिस्ट वगैरह कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं अभी इस डिबेट में नहीं जा रहा कि क्या ये बात सही है या नहीं है। ये तो सिर्फ़ अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने दोस्तों के लिए, ये सिर्फ़ एक अ अ, यूँ समझ लें फ्रूट फॉर थॉट है कि प्री गिवननेस आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कितना अफ़ेक्ट करती है और उसके बारे में जो द लोग हैं, जो प्री गिवननेस के कायल हैं, वो इसकी अहमियत को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो हम लोगों को भी ज़रा इसके बारे में क्रिटिकल होना चाहिए। तो यहाँ तक जो हमने बात की है कि अब तक मैंने जो गुफ्तगू की है वो 3 सतहों पे गुफ्तगू की है। पहली बात ये कि ये बहुत ज़्यादा कोई फ़िलोसॉफ़िकल बात नहीं है, एक आम आदमी के लिए ये लेक्चर है। लेकिन इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है और जो डिबेट्स हैं फ़लसफ़े की, उनको हम प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये बताई कि कलरफुलनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके ऊपर जो प्रेज़ेंटेशन बनाई है, ये कॉन्शियस फ़िलॉसफ़ी के पैराडाइम में बनाई गई है। फिर आपको ये दूसरी बात भी बताई कि इंसान का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके प्रेज़ेंट और उसकी पोज़ीशन से डिटरमिन होता है। फिर आपको ये बताया कि हर इंसान का जो पोज़ीशन होती है, उसके 2 कम से कम 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक उसकी प्री गिवननेस होती है और एक उसकी अर्न्ड पोज़ीशन होती है। यानी कि प्री गिवन पोज़ीशन जो है वो इंसान को मिलती है, इंसान उसके साथ चलता है, इंसान उसके साथ जीता है और उसको अगर वो ट्रांसेंड करने की कोशिश भी करता है, तो कुछ दायरों के अंदर वो ट्रांसेंडेबल नहीं होती। जैसे उसके जीन्स के अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको वो ट्रांसेंड नहीं कर सकता, उसकी हिस्टोरिसिटी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको वो ट्रांसेंड नहीं करता। जिन इंसानों ने उसको कंस्ट्रक्ट किया होता है या उसकी ह्यूमन इंजीनियरिंग की होती है, बचपन से लेके कम से कम उस वक़्त तक जब तक कि वो अपनी प्री गिवननेस को एक थ्रेट के तौर पर रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, उस वक़्त तक उसकी पॉइंट ऑफ व्यू कलर्ड ही रहते हैं। और जिन चीज़ों को वो समझता है कि वो ट्रांसेंड कर रहा है वो बज़ाहिर एक इल्यूज़न ही होता है क्योंकि जो दूसरी जो एस्पेक्ट है पोज़ीशनिंग का, वो उसकी अर्न्ड पोज़ीशन है। और बहुत सारे लोग जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को असर्ट करते हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट ऑफ द टाइम ऑसिलेट करता है इंसान के जो प्री गिवननेस है और इंसान की अर्न्ड पोज़ीशन है। इन्हीं दोनों के बीच में इंसान ऑसिलेट कर रहा होता है। प्री गिवननेस के बारे में हमने बात की और अब हम देखते हैं कि अर्न्ड पोज़ीशन क्या होती है। इंसान जो है जैसे हमने बताया कि इंसान जैसा होता है चूँकि वो जब वो दुनिया में आता है तो वो एक पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग होता है और वो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग बनता है उन लोगों के जिद्दोजहद के नतीजे में जिनके हत्थे वो चढ़ गया है या जिनकी वो औलाद है या जिन्होंने उसे पाला-पोसा है या जिन्होंने उसकी तरबियत की है और ये तरबियत का जो अमल है, वो चलता रहता है मुस्तकिल और मुसलसिल यहाँ तक कि जब तक उसका इंतकाल नहीं हो जाता, उस वक़्त तक दूसरों के जो इन्फ्लुएंसेस हैं उसके वजूद के ऊपर अपने प्रिंट्स जो हैं वो छोड़ रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि चूँकि इंसान को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो अपना भी कुछ
इनपुट दे सकता है इस पूरे प्रोसेस ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग के अंदर, तो अर्न पोजीशन उस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग को रेफर करती है जो उसने अपनी जिद्दोजहद के नतीजे में हासिल किया, और ये उसकी उनका सोसाइटी में कोई स्टेटस होगा, उन्होंने कुछ इम्तिहानात पास किए होंगे, और ये सब कुछ जो उन्होंने किया, ये इसमें सिर्फ उनकी प्री गिवननेस का रोल नहीं है। जाहिर है कि प्री गिवननेस का एक रोल है, लेकिन उनकी अपनी भी उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रगल मौजूद है, अपनी भी बहुत सारी जद्दोजहद मौजूद है। और ये जो स्ट्रगल और जद्दोजहद इंसान की है, चाहे वो कामयाबियां हो चाहे वो नाकामियां हो, चाहे वो ऊपर जा रहे हो चाहे वो नीचे आ रहे हो, चाहे वो मेडल हासिल कर रहे हो या मेडल लूज कर रहे हो, इन सब के का भी एक रोल होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा एस्पेक्ट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को अफेक्ट करता है कंस्ट्रक्टिवली या डिकंस्ट्रक्टिवली, वो हमारी अर्न पोजीशन होती है। तो बहुत सारे लोग जो जहाँ से जिंदगी शुरू करते हैं और जहाँ पर खड़े होकर वो अपने बारे में कोई राय देते हैं या दूसरों के बारे में राय देते हैं, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है वो अचीवमेंट्स जो उसने जिंदगी वो भी मैटर करती हैं जो वो हासिल नहीं कर सका, यानी कि उसकी जो फेलियर्स हैं ये भी एक रोल प्ले कर रही होती है। लिहाजा जो जब एक इंसान बहुत कुछ अचीव कर लेता है और वो एक अपना कद काठ बढ़ा लेता है, अपना सोशल कैपिटल इंक्रीज कर लेता है, अपनी तालीम के एक ख़ास दर्जों पे पहुंच जाता है, तो फिर वो ये समझता है कि अब उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वायबल है और ऑथेंटिक है और लेजिटिमेट है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू की जो असर्शन है उसमें अपनी प्री गिवननेस को ट्रांसेंड करने की कोशिश करते हैं। और उनके बहुत सारे अल्फाज हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कि ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ये मेरी फॉर्मेटिव स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू था, और ये मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था ये मायोपिक था बिकॉज ऑफ माय प्री गिवननेस। लेकिन अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है बहुत आगे निकल गया हूँ और मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत लंबी मैंने छलांग मार ली है, बहुत ऊंची सीढ़ी पे मैं पहुंच गया हूँ वगैरह वगैरह। तो इसकी बुनियाद के ऊपर वो अंडू करने की कोशिश करता है जो उसकी तारीखियत होती है, जो उसकी प्री गिवननेस होती है, जो जो अक़दार उसने अपने माँ बाप से इनहेरिट की होती है। और सिर्फ इस बुनियाद पर कि जो उसकी अर्न पोजीशन है वो उसके लिए जो मौक़े पैदा कर रही है, उसकी राह में रुकावट बन रही है उसकी प्री गिवननेस, और उन प्री गिवननेस को वो डिस्कार्ड करता है, इलिमिनेट करता है, कंडेम करता है, ये बताने के लिए दुनिया को कि अब वो जो मेच्योर हो चुका है और वो अपना कॉन्शियसनेस उसने क्लैरिफाई कर लिया है, क्लियर कॉन्शियसनेस उसका डेवलप हो गया है, और वो अपने आप को उस कलरफुलनेस जो कि उसकी प्री गिवननेस से आई थी उससे ट्रांसेंड कर गया है। लिहाजा अब उसके इस पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू किया जाए, और किस पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू किया जाए? दैट पॉइंट ऑफ व्यू which is being determined by his earned position, and whatever earned position they are referring to, that undermines the point of view that has been given and that has been asserted by the same person, uh, because that was colored by his pre-givenness. तो ये दूसरी जो अर्न पोजीशन है इसमें बहुत सारे लोग जो है वो उन चीज़ों को डिनाई कर लेते हैं जिनके बारे में उनको उनके कंपेटिटर्स या उनसे गुफ्तगू करने वाले क्रिटिसाइज करते हैं या इवेलुएट करते हैं कि
یہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے یہ تو آپ کو آپ کے ماں باپ کی وجہ سے ملا ہے، یہ تو آپ کے معاشرے کی وجہ سے ملا ہے، یہ تو وہ تصورات ہیں جو آپ پہ تھوپ دیے گئے ہیں، یہ تو وہ تصورات ہیں جو کہ آپ کی برین واشنگ کر کے آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں. یعنی کہ کوئی پری گورننس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ جس سے پیچھا چھوڑائے بغیر آپ پیور کانشسنس کے لیول پر اسرٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا وہ 3 چیزوں پر عام طور پہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو فیشنیبل ہے، 3 چیزوں کے بارے میں ہمارے لوگ جو ہے بہت زیادہ انفارچونیٹلی اپنی ارن پوزیشن کو انہینس کرنے کے لیے یا دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اب وہ پیور کانشسنس کے لیول پر آ گئے. ایک وہ زیادہ تر جو ہے وہ کرٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں ان خیر اور شر کے معیارات کو، ان اقدار کو، ان تصورات معاشرت کو یا ریاست کو جو کہ آ رہی ہوتی ہیں ان کے مذہب سے. اور وہی کہتے ہیں کہ یہ جو مذہب ہمیں ملا ہے یہ تو چونکہ ہم اس مذہب میں پیدا ہو گئے تھے اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسی مذہبی جکڑ بندیوں میں پالا، اور یہ ہم جو ہے یہ شیکلز بریک کرتے ہیں اور ارن پوزیشن کے نام پر وہ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اپنے ریلیجن کو، صرف اس بنیاد پر کہ وہ ان کی پری گیوننس سے ڈٹرمن ہو رہا ہے. اور یہ کہ 20 22 23 25 سال کی عمر میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اب اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے بہت کچھ اچیو بھی کر لیا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو چیلنج کرنا ضروری ہے جو کہ ان کو ایک ہسٹوریکل پروسیس میں ملے ہیں. یعنی کہ وہ مذہب کو عام طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مذہب کو ایک آفاقی حقیقت کے طور پہ ماننے کے بجائے ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں مسلط ہو جانے والے systems of ideas, thoughts اور normative standards اور axiological preferences کے طور پہ لیتے ہیں. اور چونکہ اسے وہ اپنی پری گیوننس کے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں لہٰذا ان کے لیے سب سے آسان ہوتا ہے کہ اس کو ڈسکارڈ کر دیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ وہ بڑے کیا بولتے ہیں نیوٹرل ہو گئے. اور اگر فرض کیا کہ ان کے سامنے کوئی ایسا آدمی کھڑا ہے جو اسی ریلیجن کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس ریلیجن میں وہ پیدا ہوا ہے، تو اس کو وہ بالکل کیڑے اور مکوڑے کی طرح دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ انسان جو ہے ابھی تک کے اپنی پری گیوننس سے پیچھا نہیں چھڑا سکا. تو ایک عام رویہ ہے جو فلسفے کے وہ ایسے لوگ جو کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا اللہ کو پیارے ہو گئے یہ صاحب، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو جو لوگ فلسفے کو پیارے ہو جاتے ہیں یا سوشل سائنسز کو پیارے ہو جاتے ہیں وہ عام طور پر یہ کہ جو پہلا ان کا جو کلہاڑا چلتا ہے وہ چلتا ہے ان پری گیوننسز کے اوپر جو کہ مل رہی ہوتی ہے ان کو مذہب کی بنیاد کے اوپر اور ان کے ماں باپ کی طرف سے. تو اس کو وہ ڈسکارڈ کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اب وہ نیوٹرل ہو گئے. ایکچولی وہ جو ہے پوزیشن بھی ان کی پوزیشننگ ہی ہوتی ہے جو کہ ان کی ارن پوزیشن سے آ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارن پوزیشن کوئی ہمیشہ کوئی نیوٹرل ہی چیز ہوتی ہے. لیکن جب ہم کوشچن آنسر میں جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ارن پوزیشن بھی ایک خاص قسم کی پرٹیکولیرٹی ہی ہے. وہ پرٹیکولیرٹیز جو آپ نے assertively اپنی سکسیسز یا اپنی فیلئرز کے نتیجے میں لیجیٹیمیٹ سمجھیں ٹو کیری آن، اور وہ کوئی پیورلی نیوٹرل نہیں ہوتی، وہ بھی ایک خاص قسم کی کلرڈ اسٹیٹ آف کانشسنس ہی ہوتی ہے جسے وہ کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ عام طور پہ ارن پوزیشن کے جو لوگ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہم سب ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو نیوٹرل یا اپنے آپ کو اوتھینٹک یا اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ بتانے کے لیے 3
दायरों में अपनी प्री गिवननेस को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। एक जो है वो बुनियादी तौर पर जो फैशन में है वो ये है कि आप कहो कि मैं मजहब नहीं, मैं उन मजहबी हदबंदियों और जकड़बंदियों को नहीं मानता जो कि मुझ पर मुसल्लत की गई हैं मेरी प्री गिवननेस की तरफ से। ये एक आम रवैया है। और वो जाहिर है कि वो माशाल्लाह पाकिस्तान में ये तो नहीं कहते कि जी मैं काफिर हो गया, लेकिन आम तौर पर जो उन्होंने जुमला पकड़ा हुआ है हमारे यहाँ लोगों ने, पता नहीं कराची में तो ऐसा है, मुझे नहीं पता लाहौर में क्या सूरत हाल है। उनका एक जुमला होता है, जी मैं एग्नोस्टिक हो गया हूँ, एग्नोस्टिक। क्योंकि जो जिन चीज़ों पे मुझे भरोसा था वो तो पैदावार थी उन प्री गिवननेसेस की, और चूंकि अब मुझे पता चला बड़े होने के बाद कि वो तो प्री गिवननेस तो मुझ पे थोपी गई थी, और वो ह्यूमन इंजीनियरिंग का एक फेज था। अब मैं फॉर्मेटिव स्टेज से बाहर निकल आया हूँ, और मैं एक ऐसी तितली हूँ जो अब अपने अपने ककून से बाहर निकल आई हूँ। तो मैं लार्वा नहीं रही, तो मैं उड़ रही हूँ इधर उधर। तो फिर मैं जो है सबसे पहले क्या करती हूँ, डिस्कार्ड करती हूँ इस ककून को ही जिसमें से मैं निकली हूँ। तो वो पहला जो वो दायरा होता है जिसको वो आमतौर पर ब्रेक कर रहे हैं, वो रिलीजन है। दूसरी जो प्री गिवननेस है जिसको वो चैलेंज करते हैं, वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सोशल ऑब्लिगेशंस। और यानी कि जो जैसे जैसे हमारी प्री गिवननेस मजबूत होती है, वैसे वैसे हम लोगों को जो है ये एहसास होना शुरू होता है कि जिन जिन सोशल या मॉरल या एक्सियोलॉजिकल हुदूद की हम पासदारी करते आए हैं, वो तो बुनियादी तौर पर पैदावार हैं या शाखसाना हैं उन फॉल्स असम्पशंस का जो हमने अपने मजहबी तसव्वुरात से अखज़ कर रखी थी, और बिला वजह हमने अपने आप को उनसे बांध के रखा था। अब चूंकि हमने मजहब की छुट्टी कर दी है, जाहिर है क्या, तो अब हम चीज़ों को एक नए एथिकल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे, अपनी एक्सियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, अपने जो है स्पेसिफिसिटीज की जो पैदावार है उनसे मावरा होके अब जो हम एजुकेट हुए हैं और जो नई नई चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनकी रोशनी के अंदर रिविजिट करेंगे उन तमाम हुदूद को और क़ुयूद को जो माशरती अमल में या तारीख़ी अमल पर हम पर मुसल्लत कर दी गई हैं। लिहाजा ये भी फैशनेबल होता है कि अगर फ़र्ज़ किया कि आप रिवायात के साथ जुड़ कर चलते हैं, यानी कि आप कुछ सोशल जो वैल्यूज़ हैं या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनके साथ चलने वाले हैं, तो आपको ये बताया जाता है कि जो अर्न पोजीशन है वो आपको तकाजा करती है कि अब आप रिविजिट करेंगे उन ट्रेडिशन को, चाहे वो जायज़ ट्रेडिशन हो चाहे वो नाजायज़ ट्रेडिशन हो, क्योंकि वो एक तारीखी अमल में आपने कबूल किया है, आपका कॉन्शियस डेलिब्रेशन उसके अंदर नहीं थी, लिहाजा उसको भी क्वेश्चन करना ज़रूरी है। लिहाजा हमारे यहाँ जो सबसे यानी कि जितने भी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं लाहौर में, तो माशाल्लाह लम्ज़ वगैरह से बहुत आला दर्जे के बड़े बड़े अजीम इंटेलेक्चुअल्स निकल रहे हैं, और उनको हम देखते हैं माशाल्लाह, और बिल्कुल उसी तरह वो पाकिस्तानी माशरे को और रिवायात को मुतासिर कर रहे हैं जिस तरह बारिश के बाद कराची की रोडें मुतासिर होती हैं बारिश से। तो वो जो भाई हैं वो डायरेक्टली न्यूट्रलिटी के नाम पर अपनी अर्न पोजीशन से या वो तसव्वुरात जिनसे जो उन्होंने पढ़कर हासिल किए हैं उसका जो सबसे ज़्यादा शिद्दत से जिस पे वो अटैक करते हैं वो ट्रेडिशन होते हैं जो कि प्री मॉडर्न ट्रेडिशन और प्री मॉडर्न हिस्टोरिसिटीज़ और पर्टिकुलरिटीज़ होती हैं। और जो मॉडर्न ट्रेडिशंस हैं और मॉडर्न पर्टिकुलरिटीज़ हैं और मॉडर्न लाइफ फॉर्म्स हैं, जाहिर है कि उन्हें वो ये समझते हैं कि वो रियलाइजेबल हैं, और वो रियलाइजेबल इसलिए नहीं हो रहे कि हमारी जो प्री गिवननेसेस हैं वो उसकी राह में रुकावट है। तो वो एक
تاریخی عمل کو دوسرے تاریخی عمل پہ توجیہ دینے کی جو ان کی بنیاد ہوتی ہے وہ یہ کہ جو تاریخی عمل ان کی ارن پوزیشن کو ری انفورس کر رہا ہے اور ان کے لیے سکسیسز کے دروازے کھول رہا ہے، وہ جو ہے چیلنج ہو رہا ہوتا ہے ہماری ٹریڈیشنل ایکسیولوجیکل فاؤنڈیشن سے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ اور تیسرا جو آج کل بہت فیشن میں آ گیا، لیکن یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ کے آنے کے بعد جو ہے اس کو کافی ڈینٹ پڑا ہے، وہ ہے تیسرا جو ہے وہ جینڈر اسپیسیفسٹیز ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا کہ پچھلے یوں سمجھ لیں کہ یعنی کہ 20ویں صدی کے آخری دہائی سے لے کر 2020 تک کا جو دور ہے، یعنی کہ 30 سال، پچھلے 30 سال کے اندر جو سب سے زیادہ چیلنج ہونے والی پوزیشن ہے وہ پری گیوننس ہے، وہ جینڈر آئیڈینٹی۔ اور آپ لوگوں کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ فیشنیبل ہو گیا تھا کہ آپ وہ جینڈر رولز جو ہیں جو کہ آ رہے ہیں خاص قسم کی باڈی اسٹرکچر سے، جو اور وہ باڈی اسٹرکچر جو تھا وہ لیجٹمیٹ پیرامیٹر سمجھا جاتا تھا پری گیوننس کو اسرٹ کرنے کا، اس کو چیلنج کیا گیا۔ اور جس قسم کی جینیٹک انجینئرنگ میں جین ایڈیٹنگ کے میتھڈز ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے، اور جس قسم کی ہارمونز کو نیوٹرلائز کرنے یا ہارمونائز کرنے یا ایکٹیویٹ کرنے کے جو میڈیکیشن ڈیولپ ہوئی، اس کے بعد جو ہے آپ نے انسانوں کی ایسی اسپیشیز دیکھی جنہوں نے اپنی ڈیلیبریشن کے ذریعے، اپنی ارن پوزیشن کے ذریعے ان جینڈر اسپیسیفسٹیز کو جو کہ پری گیوننس کے طور پر ریکگنائز ہوتی تھی، ان کو چیلنج کیا۔ اور ان کو چیلنج کرنے کے بعد ایک ایسی باڈی اسٹرکچر ڈیولپ کیا جو کہ ہسٹوریکلی جو سمجھا جاتا تھا کہ نیچرل ہے یا ایب نارمل ہے اور اس کا انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اندر ڈائریکٹ ڈیلیبریشنز کی اور نئے نئے قسم کے انسان وجود میں آتے چلے گئے۔ اور یہ جو پوزیشننگ ہے، یہ بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ارن کی ہے یہ پوزیشن۔ بہت سارے ماشاءاللہ آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کے لوگ جنہوں نے ایک خاص قسم کے ہارمون تھیراپی کروائی یا کوئی جین ایڈیٹنگ کرائی یا کوئی سرجری وغیرہ کرائی یا ایک خاص قسم کے سائیکولوجیکل پروسیسز سے گزرے، سائیکولوجیکل تھیراپیز کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈسکارڈ کر دیا اس باڈی کو جو کہ ہماری پری گیوننس تھی یا ہمارے جینڈر رولز جو کہ ہمارے ایکزیولوجیکل سیٹنگ سے یا ہماری جو ہے ریلیجس پرٹیکولیرٹیز سے آئے تھے، ہم نے اس کو ڈسون کر دیا اور ایک نئی ارن پوزیشن ہم نے کنسٹرکٹ کر لیا۔ اور پھر وہاں پر رکے نہیں بھائی، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں ایک ایسی گلوبل موومنٹس ڈیولپ کی گئی جو کہ ایسی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا تقاضا کرنے لگی جس کے نتیجے میں اس نئی ابھرتی ہوئی ارن پوزیشن کو which is being developed at the cost of their own pre-givenness, their religious specificities and historical particularities، اس کو ڈسکارڈ کر کے ایک نئی ارن پوزیشن جنریٹ کی جائے اور اس کو پھر ریکگنائز کروایا جائے معاشرے سے، جیسا کہ لوگوں نے کیا۔ اور آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر بھی ایسی کانسٹیٹیوشنل مووز ہوئیں جنہوں نے یہ بتایا کہ بھئی اب آپ جیسا محسوس کریں ارن کرنی، اپنی ارننگ کی بنیاد پر جو بھی آپ نے آئیڈیاز ارن کیے ہیں یا آپ نے ویلیوز ارن کی ہیں یا آپ نے ایجوکیشن ارن کی ہے، اس ارننگ کے نتیجے میں اگر آپ کی محسوسات تبدیل ہو رہی ہیں تو آپ اپنی پری گیوننس کو بایولوجیکل پلین پر بھی ڈسکارڈ کر سکتے ہیں، اور اس ڈس اونرشپ کے نتیجے میں جو نئی وجود فارم ہوگا اس کو معاشرتی
سطح پر اور سماجی سطح پر اور ریاستی سطح پر پروٹیکشن حاصل ہوگی. یہ تو اب مولانا ڈونلڈ ٹرمپ لعنت اللہ علیہ جو ہے انہوں نے آنے کے بعد جو ہے وہ ڈینٹ مارا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں اللہ کامیابیوں میں سے ناکامیاں پیدا کرتا ہے, ناکامیوں میں سے کامیابیاں پیدا کرتا ہے. تو بہت ساری جو لوگ ہیں جو انہوں نے اس پوزیشن کو ارن کرنے کی کوشش کی ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اور اگر آپ لوگ جو فلسفہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں خاص طور پہ ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کمیلیا پالے نے یہ جو irreversibility آف جینڈر آئیڈینٹی تھی اور جو جینائٹل آئیڈینٹی تھی اس کی irreversibility کو اس نے بہت پہلے ہی یوں سمجھ لیں کہ 2002 یا 2003 میں ہی اس نے ایک تھریٹ کے طور پر آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ irreversibility آف جینڈر آئیڈینٹی جو ہے ٹرانس جینڈر کے نام پر جو ہو رہا ہے وہ کہتی تھی یہ بہت ڈینجرس ہے. اور وہ لوگ جو اس آرگیومنٹ کو پلیٹ کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ سائیکوپیتھولوجی کی جو مورنگز ہیں اور فاؤنڈیشنز ہیں اس کی کمپلیکسٹی کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. محض ایکسٹرنل اپیئرنسز اور ایکسٹرنل مینیفیسٹیشنز آف دا جینیٹک میک اپ آف این انڈیویجول وہ اس سائیکوپیتھولوجی سے بالکل آشنا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو نقصان پہنچے گا. بہرحال لوگوں نے یہ کیا, پاکستان میں بھی لوگوں نے کیا اور کرتے رہیں گے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ارن پوزیشن کے ڈسگائز میں لوگ جو ہے وہ ان 3 چیزوں پر کلہاڑیاں چلاتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ارن پوزیشن کی یہ والی جو سائڈ ہے تھوڑی سی میلیگننٹ لگتی ہے یا تھوڑی سی پرابلمٹک لگتی ہے, لیکن ارن پوزیشن کی پازیٹیو سائڈ بھی ہوتی ہے. اور ارن پوزیشن کی پازیٹیو سائڈ یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب آتے ہیں یعنی کہ جوڈائزم کو یا ہندوازم کو چھوڑ کر وہ آپ سے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے آباء و اجداد کرپٹ ہو گئے ہیں تو تم دیکھو یہ دین تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اب تم عاقل اور بالغ ہو گئے ہو, تم دیکھو سنو سوچو سمجھو اور اپنی ارن پوزیشن کی بنیاد پر اس کو قبول کر لو. اور اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو اس سے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی مذاہب کی دعوت ہوتی ہے وہ ایکچولی پری گیوننس کے مقابلے میں ارن پوزیشن کی طرف آپ کو دعوت دے رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارن پوزیشن کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہے کہ اگر فرض کیا کہ آپ تاریخ میں آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہے یا برا ہو گیا ہے یا آپ کے آباء و اجداد نے صحیح تربیت نہیں دی, لیکن جب آپ ایک شعور کی سطح پہ اوپر آ گئے ہو تو آپ نے اسٹرگل کرنی ہے اور اپنی سکسیس اور اپنی فیلئرز کے برڈن میں ڈیسیشن نہیں لینا بلکہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی ارن پوزیشن کی بنیاد پر بھی اپنی کامیابیوں کے نئے دروازے کھول سکتے ہیں. کامیابیاں چاہے دنیاوی کامیابیاں ہوں چاہے اخروی کامیابیاں ہوں, تو ارن پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے پوائنٹ آف ویو کو افیکٹ کرتی ہے. جیسے ہم ٹرانسلیشنز پڑھتے ہیں پتھول کا, تو پتھول جو ہے وہ مسلمان ہونے سے پہلے ظاہر ہے کہ اپنی ارن پوزیشن ان کی جو تھی اسے لیجیٹمیٹ سمجھتے تھے اور اپنی پری گیوننس کے ساتھ ہی ہارمونائز کرتے تھے. لیکن جب ان کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے اپنی پری گیوننس کی وہ ڈائمینشنز جو کہ ان کو لیجیٹمیٹ نہیں لگی ان کو انہوں نے چھوڑا اور انہوں نے اختیار کیا. لہٰذا جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ آپ کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کلرڈ ضرور رہے گا, چاہے وہ آپ کی پری گیوننس سے کلرڈ ہو چاہے آپ کی ارن پوزیشن سے کلرڈ ہو. ایبسولوٹ سینس میں آپ کی سکسیس اور آپ کی فیلئر اور آپ کی پرٹیکولیرٹیز اور آپ کا میٹرکس کبھی بھی آپ اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. لہٰذا جب بھی آپ اپنے آپ کو پائیں گے you will always find yourself in a web of interlocutors, جیسے کہ چارلز ٹیلر کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ ایک انٹرلوکیوٹرز کے ویب میں رہیں گے. لہٰذا آپ کو ہمیشہ اسٹرگل کرنی ہوگی کہ آپ کہیں ایک بیلنس مینٹین کریں اپنی ارن پوزیشن سے
تو ہمیشہ وہ چیزیں جو آپ کی پری گیوننس سے آپ تک پہنچ رہی ہیں، وہ اس کی آتھینٹسٹی کو ڈی لیجیٹمائز کرنا ضروری نہیں ہے، اور ہمیشہ اس کو پریز کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کے درمیان آپ کو جو ہے وہ ایک بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کے پاس فلسفہ بھی ہے، مذہب بھی ہے، اور ادب بھی ہے، اور سائنس بھی ہے۔ تو بہت سارے پیراڈائمز ہیں جن کی مدد سے آپ ان کو ریوزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا ان کو ریوزٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے ابھی جو ہے اپنی یہ پریزنٹیشن ہے، اس کا جو پہلا سیکشن ہے کہ بھئی انسان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو دو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، ایک اس کی ارنڈ پوزیشن اور ایک اس کی پری گیوننس، جو اس کی پوزیشننگ ہے، اور جو پریزنٹ والی سائیڈ ہے اس کو ہم بعد میں کریں گے۔ ابھی ہم نے کافی یعنی کہ تقریباً 45 منٹ ہم نے بات کی ہے، تو آپ لوگ جو ہے اگر اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، کویشچن کرنا چاہتے ہیں کویشچن کر لیں، اور ورنہ جو ایک ہی سوال ہے وہ جس سے مجھے سمجھ آئی ہے، اینڈ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ بیکاز میں اس میں ڈائریکٹلی فلاسفی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی ہے اوور آل کہ آبجیکٹیوٹی کو انسان ایک حد سے زیادہ کنسرن نہیں کر سکتا نو میٹر واٹ، بیکاز اس کے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کلرڈ ہوتا ہے بیکاز آف ٹو ریزنس دیٹ یو مینشن بیفور. میرا سوال یہ ہے کہ ڈزنٹ اٹ کاز یعنی یہ ازنٹ اٹ پرابلمٹک اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ unless and until something that achieves a consensus in the religion, اس کے علاوہ everything has a certain level of subjectivity and therefore اس میں ایک ایسا attitude کہ وہ ایک objective truth ہے، اس کے لیے struggle کرنا اور اس کو اس طریقے سے value دینا، epistemic value دینا، پھر شاید یہ چیز ممکن نہیں ہے سوائے ایسی چیزوں کے جو ریلیجسلی کنسنسس ریکوائر کر لیتی ہے اور اس پہ تمام کا اتفاق ہو جاتا ہے. تو certain extent we can say yes this is the objective truth. اس کے علاوہ ہر چیز جو ہوگی وہ there is going to be subjective and we will never have that epistemic confidence and value in that thing no matter how much powerfully we believe that it's true. So I hope I'm able to deliver my question. ٹھیک ہے، نہیں میں سمجھ گیا۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو یوں سمجھ لو کہ ویسٹرن انلائٹنمنٹ ڈسکورس کی جو پوری جد و جہد رہی ہے 20ویں صدی تک یا 19ویں صدی کے اواخر تک، وہ یہی تھی کہ ہم جو ہیں وہ آبجیکٹیوٹی کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، لیکن مذہب وغیرہ کے ذریعے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے آلٹرنیٹیو پیراڈائمز ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، جس میں سے دو بڑے پاورفل پیراڈائم انہوں نے ڈیولپ کیے، اور جس نے کسی نہ کسی لیول پر یہ انٹلیکچوئل ایلوژن، یہ میرا خیال ہے، سب کا نہیں ہے خیال، انٹلیکچوئل ایلوژن ضرور پیدا کیا کہ انہوں نے کوئی آبجیکٹیو پیرامیٹرز ڈیولپ کر لیے ہیں، خاص طور پہ سائنس کے ذریعے، اور ایک آبجیکٹیوٹی موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ سبجیکٹ آف نالج جو بھی چاہنا چاہے وہ چاہ نہیں سکتی، اس کے کچھ سائنٹیفک پیرامیٹرز ہوں گے، ان پیرامیٹرز کی ایویلویشن کے بعد ہم یہ دعویٰ کر سکیں گے کہ یہ ہمارے تخیل کی کار فرمائی نہیں ہے، یہ ہماری مائنڈ کی کنسٹرکشن نہیں ہے، بلکہ یہ بنیادی طور پر حقیقت محض ہے جس کو ہم نے سائنٹیفکلی انویسٹیگیٹ کر لیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 19ویں صدی کے آخر تک سائنس نے بھی اس سے رجوع کر لیا تھا کہ سائنٹیفک جو ٹروتس ہوتے ہیں وہ ایبسولوٹ سینس میں آبجیکٹیو ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن ابھی ہمارا یہ موضوع ہے نہیں۔ اس کے اوپر ہم نے بہت تفصیل سے بہت گفتگو کی ہے فلسفی آف سائنس وغیرہ کے اندر، لیکن ابھی تو یہ ہمارے جو یہ رشید کی کوشش ہے وہ یہی کوشش ہے کہ وہ لوگ جو کہ فلسفہ نہیں پڑھ رہے، لیکن چونکہ ابھی ہم جو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں فیوچر میں، خاص طور پہ پنجاب میں بہت سارے لوگ پوڈ کاسٹ وغیرہ کے ذریعے
فلسافیکل انارکی پیدا کریں گے پاکستان کے اندر، اور وہ جس طریقے سے، اور ان کی جو چوٹ پڑے گی، چوٹ جہاں پہ ماریں گے وہ ان میں جو ہے ان چیزوں کی پیش بندی کے طور پر یہ میں نے پریزنٹیشن بنائی ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایبسولوٹ سینس میں آبجیکٹیوٹی کا جو دعویٰ ہے وہ اس معمولی سی پریزنٹیشن سے چیلنج ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں صرف تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اس پوائنٹ آف ویو کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، وہ چاہے وہ انسان پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، وہ بہرحال اپنی پری گیوننس سے نبرد ہوگا، اور اپنی ارن پوزیشن سے بھی نبرد ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ کتنا حق اور سچ کے قریب گیا۔ اگر فرض کیا کہ ہم انسانوں کے طے شدہ سچائیوں سے مطابقت رکھنے والی پوزیشن رکھ لیتے ہیں یا قبول کر لیتے ہیں، یا تو بہرحال ایک انسانی پوائنٹ آف ویو سے نکل کے دوسرے انسانی پوائنٹ آف ویو پہ آ گئے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو اپنی پری گیوننس کو انڈر اسٹیمیٹ کر لیا، اور لیکن جس کو آپ قبول کر رہے ہیں بڑا آبجیکٹیو سمجھ کے، وہ مظہر ہو اس کی پری گیوننس کا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو کہ انٹلیکچوئلز ہیں، وہ پیدائشی طور پر مارکسسٹ ہیں، یعنی کہ ان کے والدین بھی مارکسسٹ تھے، ان کی والدہ مارکسسٹ تھیں، انہوں نے گھر کے اندر جو کتابیں پڑھی وہ مارکسسٹوں کی تھیں، تو بچہ اور بچی جو تھی وہ اپنے ماں باپ سے اس نے جو لیا، اور اسے لگا کہ جو چونکہ ماں باپ مارکسسٹ تھے اسی لیے وہ بچہ یا بچی بھی مارکسسٹ ہو گئے۔ لیکن مارکسزم جس طرح سے چیلنج کرتا ہے ہسٹوریسٹیز کو، یا پری کیپٹلسٹ یا پری سوشلسٹ پرٹیکولیرٹیز کو، وہ بچہ بھی ویسے ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ جا کر لمس وغیرہ سے یا جی سی سے یا کراچی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری کر لیتا ہے، وہ ایکچولی اس کی پری گیوننس کو ہی ری انفورس کر رہی ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک عام آدمی مذہبی ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک آدمی عقائد کی سطح پر مارکسسٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سندھ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ہمارے یہاں سندھ میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پری ڈومیننٹلی جو ہے وہ ہیگیلین تھاٹ سے اور ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم سے یا ہسٹوریسزم سے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو ٹریک ڈاؤن کرتے ہیں تو ان کی فیملی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان تصورات کو ویلیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ جو بچے کی ارن پوزیشن ہے یہ انڈو کیا ہے اس نے اپنے انکانشیسنس کو، یہ تو صحیح بات نہیں ہے، وہ تو ریپلیکیٹ ہی کیا ہے اس بچے نے۔ تو جس طرح ایک مذہبی آدمی کا بچہ مذہبی ہو رہا ہے، اور ایک مارکسسٹ کا بچہ مارکسسٹ ہو رہا ہے، اور ایک فیمنسٹ کی اولاد فیمنسٹ ہو رہی ہے، تو یہ تو پھر صحیح بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ ان لوگوں کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ بھئی بہت ہی ابتدائی نوعیت کا، یہ کوئی بہت زیادہ فلسفہ نہیں ہے، تو بالکل عام بچوں والی بات ہے یہ بتانا کہ آبجیکٹیوٹی۔ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو مذہب کی ایک تاریخیت ہوتی ہے، لیکن ہر مذہب کا ایک ہسٹوریکل ایسپیکٹ ہوتا ہے جو ورٹیکلی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ وہ جو ہے اگر واقعی اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے تو وہ تو کسی ذہن کی پیداوار نہیں ہے، کسی تاریخ کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک آبجیکٹیو ٹچ سٹون ریالٹی ہے۔ تو کم از کم اتنا تو آپ کو اس کو حق دینا چاہیے انڈو کرنے سے پہلے۔ جس طرح مارکس کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے کوئی مارکس پڑھ لے، تو کم از کم ریلیجن کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے ریلیجن پڑھ تو لے، کم از کم ورڈ آف دا گاڈ تو پڑھ ہی لے، وہ اتنا تو کرے نا اپنی ارن پوزیشن کے لیے۔ وہ یہ بھی نہیں کرتا، وہ محض مجھ جیسے کوئی گناہ گار آدمی کو دیکھ کر مذہب سے متنفر ہو جاتا ہے، یا کسی مفتی قوی وغیرہ کی حرکتیں دیکھ کر مذہب سے ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو یہ تو کوئی فلسافیکلی صحیح پوزیشن نہیں ہے۔
تو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا وہ بہت زیادہ فلسافیکل نہیں ہے، لیکن یہ میں پوری ایکیڈیمک رسپانسبلٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اس چیز کو ہسٹوریکلی اور انٹلیکچولی انفولڈ کریں تو جو بہت ساری جو ڈومیننٹ اس وقت کی پارٹیسپیٹری فلسفی ہو یا پوسٹ میٹافزیکل فلسفی ہو یا کانشیس فلسفی ہو، ان ایسپیکٹ کو کم از کم وہ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرے گی، ایبسولوٹ سینس میں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکے گی، وہ کہ یہ بہت آسان سی بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم لوگ پریزنٹ کے اوپر۔ دیکھیں جو پریزنٹ ہے، ہمارا جو حال ہے، جیسے وہ ہمارا جو حال ہے وہ ایز اے سبجیکٹ یا ایز اے سیلف یا ایز اے کانشیسنیس، اس کے بھی دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں مینٹل ایٹیچیوڈ اور ایک کو ہم کہتے ہیں مینٹل اسٹیٹ، مینٹل ایٹیچیوڈ اینڈ مینٹل اسٹیٹ، اور یہ دونوں مل کر ہی ہمارے پوائنٹ آف ویو کو افیکٹ کرتے ہیں۔ جس طرح پوزیشن جو ہے ہماری پری گیوننس سے بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری ارن پوزیشن سے بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جس لمحے میں اپنا پوائنٹ آف ویو اسرٹ کر رہا ہوں، جیسے فرض کریں کہ اس وقت ہم لوگ ایک زوم میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے، تو اس زوم میٹنگ کے اندر فرض کیا کہ میں تم سے کہتا ہوں کوئی ایسا کویسچن جس میں تمہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو اسرٹ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں تمہاری پریزنٹ بھی افیکٹ کرے گی اور تمہارا پوزیشننگ بھی افیکٹ کرے گی، تمہاری ارن پوزیشن بھی افیکٹ کرے گی اور تمہاری پری گیوننس بھی افیکٹ کرے گی۔ لیکن جس لمحے تمہارے منہ سے کوئی پوائنٹ آف ویو اسرٹ ہو رہا ہے، اس میں تمہارا مینٹل ایٹیچیوڈ اور مینٹل اسٹیٹ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ تو وہ کیا ہے، وہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مینٹل ایٹیچیوڈ۔ دیکھیں مینٹل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، اٹ ریویلز دا بینٹ آف مائنڈ یو آر ہیونگ۔ ہر انسان کا ایک زندگی کو دیکھنے کا ایک تناظر ہوتا ہے، ایک بینٹ ہوتی ہے، ایک سلانٹ ہوتا ہے، ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے اس کا چیزوں کو دیکھنے کا۔ وہ بائی برتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ جینیٹیکل بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی کنسسٹنٹ سکسیس سے بھی اخذ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو کیا براٹ اپ ایسا کیا ہو، اتنا ریمارکبل اس کی تربیت کی ہو کہ اس کا مینٹل ایٹیچیوڈ بڑا پازیٹیو ہو، مثال کے طور پہ وہ بڑا آپٹمسٹ ہو پیدائشی طور پر۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلسل ناکامیوں اور ماں باپ کے گھریلو حالات کی وجہ سے وہ پیسمسٹک ہو گیا ہو، صحیح ہے، یا وہ ایسا ہو گیا ہو کہ بار بار دھوکوں کی نتیجے میں وہ چیزوں کے بارے میں اسکیپٹیکل ہو گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ انکلیئر ڈومین میں وائٹ اور بلیک کے بجائے گرے ایریے میں رہنے کو پریفر کرتا ہو، زیادہ کنڈیوسو لگتا ہو، تو وہ ایگنوسٹک ہو گیا ہو۔ یہ جو انسان کی بینٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، یہ اس کے پوائنٹ آف ویو کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتی ہے۔ اگر فرض کیا تم کبھی کسی انسان سے پوائنٹ آف ویو لیتے ہو اپارٹ فرام دیئر پری گیوننس اینڈ ارن پوزیشن، اس کا جو بینٹ آف مائنڈ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ جو بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے وہ اس کے پیسمزم سے یا اس کے آپٹمزم سے یا اس کے ایگنوسٹسزم سے یا اس کے اسکیپٹسزم سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ زندگی کو دیکھنے کا میرا جو بینٹ ہے کیا وہ لیجیٹمیٹ ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ چاہے انسان آپٹمسٹ ہو، جیسے کہ چیزوں کا روشن رخ دیکھنے والا، یا پیسمسٹ ہو جو کہ چیزوں کا تاریک پہلو دیکھنے والا، یا انسان اسکیپٹک ہو جو تشکیک سے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہو، یا وہ ایگنوسٹک ہو جو انکلیئر رہتا ہو، یہ تمام لوگ اپنے
पर्सपेक्टिव को, चाहे वो ऑप्टिमिज्म हो, चाहे वो पेसिमिज्म हो, चाहे वो एग्नोस्टिसिज्म हो, उसको वो बजाते खुद रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ही समझ रहे होते हैं। एक जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो अपने ऑप्टिमिज्म को रियलिस्टिक पोजीशन समझ रहा होता है। एक पेसिमिस्ट जो होता है वो अपने पेसिमिज्म को रियलिटी समझ रहा होता है और रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा होता है। एक स्केप्टिक ये समझता है कि इन हालात में शक करना एक रियलिस्टिक पोजीशन है। इसी तरीके से एक एग्नोस्टिक अपनी अनक्लैरिटी को जो है वो रियलिस्टिक समझ रहा होता है। लेकिन आप सबको ये पता होगा, सबको तो नहीं, जो फलसफे के लोग हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि रियलिज्म इन इट सेल्फ उसकी बेशुमार मैनिफेस्टेशन है। यानी कि नाइव रियलिस्ट हो सकता है एक इंसान रिप्रेजेंटेटिव रियलिस्ट हो सकता है, एक इंसान न्यो रियलिस्ट हो सकता है, एक इंसान कंसेप्चुअल रियलिस्ट हो सकता है, एक इंसान जो है वो मॉडल रियलिस्ट हो सकता है, एक इंसान कंस्ट्रक्टिव रियलिस्ट हो सकता है, एक इंसान क्रिटिकल रियलिस्ट हो सकता है। तो रियलिज्म की बहुत सारी शक्लें हैं। तो जब हम कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं और तो हमारा जो ये बेंट ऑफ माइंड है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को अफेक्ट करता है, चाहे कंस्ट्रक्टिवली अफेक्ट असर्ट करे या डिस्ट्रक्टिवली अफेक्ट करे। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा जो बेंट ऑफ माइंड है वो हमेशा मुतासर होता है। और इंसान को आगाह होना चाहिए कि वो जो चीज़ों को देखता है उसमें क्या वो हाफ फिल्ड ग्लास को देखता है या हाफ एम्प्टी ग्लास को देखता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है कि बहुत सारे लोग जो दुनिया में खुदकुशी करते हैं, यानी कि अगर तुम डर खाइन वगैरह को देखो, मैं ज़रा ये जो मेंटल इंसान का जो प्रेजेंट है वो उसको आगाह होने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी अपनी है। आप नहीं आगाह होना है कि भाई आपका प्रेजेंट जो है वो किस हद तक आपके मेंटल एटीट्यूड से। मेरा ये ख्याल है कि मैं एक पैसिमिस्ट आदमी हूँ बहुत सारी मामलात में। तो मुझे ये पता होता है कि मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डार्क साइड देखता हो चीज़ों की, और मुझे अपनी इस कमज़ोरी से मैं आगाह हूँ। लिहाजा मैं जो हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती रखता हूँ जो चीज़ों का रोशन रुख भी देखते हैं और वो हौसला देर से हारते हैं और मजबूत होते हैं। तो इंसान को जब ये पता चल जाए कि उसकी मेंटल एटीट्यूड में ये मसला है, तो उसे ऐसे इंसानों के साथ मूव करना चाहिए या जुड़े रहना चाहिए जो कि ऑप्टिमिस्ट हैं, जो बैलेंस करते हो। तो ये जो है इंसान का जो प्रेजेंट है, ये मैं ये तो नहीं कहता कि ये एब्सोल्यूट सेंस में अ, जो है इंटीग्रेटेड रहेगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको इस पे वर्क किया जा सकता है, इसको ओवरकम किया जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो अर्न पोजीशन होती है वो आपके मेंटल एटीट्यूड को बैलेंस कर सकती है। इसी तरीके से जो आपका जो वेब ऑफ रिलेशनशिप है वो भी जो है इसको किसी न किसी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसी तरीके से जो आपकी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है वो भी किसी न किसी सतह पर इसको अफेक्ट कर सकता है। और ये कि जो जितने भी जो ऐसे दायरे होते हैं, जैसे जिन्हें हम हल्के कहते हैं, हल्के, वो हल्के भी हमें रोल प्ले करते हैं इस किस्म के चैलेंज को या प्रॉब्लम को हैंडल करने में। तो कम से कम हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसकी बेंट ऑफ माइंड कैसी है, और उस बेंट ऑफ माइंड की को हुज्जत समझना अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने की, ये रवैया ठीक नहीं है। आपको उसको बैलेंस करना होता है हेल्दी इंसानों के साथ गुफ्तगू करके,
ان کی زندگی دیکھ کے، دوسروں کی ناکامیاں دیکھ کے، دوسروں کی محنت اور جد و جہد دیکھ کے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہم کر سکتے ہیں اس کو اوور کم۔ اور جو چوتھی اور آخری چیز ہے وہ ہے مینٹل اسٹیٹ۔ مینٹل اسٹیٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ مینٹل اسٹیٹ یہ ہے کہ جس لمحے آپ کوئی پوائنٹ آف ویو ریفر کر رہے ہوتے ہیں، اس لمحے میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کی محسوسات کیسے ہیں، آپ کے تجربات کیسے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج جو میں تمہیں پریزنٹیشن دے رہا ہوں، تو یہ پریزنٹیشن دینے کے وقت کیا میں خوش ہوں، کیا میں دکھی ہوں، کیا میں پریشان ہوں، کیا میں خائف ہوں؟ ظاہر ہے کہ ہزاروں طرح کی مینٹل سٹیٹس ہو سکتی ہیں، ہے یہ جیسے جن لوگوں نے ہیوم کو پڑھا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی تم اپنے اوپر نظر ڈالو گے نا، اپنی وجود پر اور اپنی ذات پر نظر ڈالو گے، تو ہیوم کہتا ہے کہ تمہیں کبھی سیلف نہیں ملے گی بلکہ امپریشنز ملیں گے سیلف کے۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ سیلف کا کوئی اوور آل جو تجربہ تمہیں کبھی بھی نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں کوئی خاص قسم کے تجربے سے گزرتی ہوئی ذات کا ایک پرتو دکھائی دیتا ہے، اور وہ کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی دکھی ہوتا ہے، کبھی وہ خائف ہوتا ہے، کبھی وہ ریلیکس ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتا ہے سیلف از نتھنگ، سیلف از جسٹ دا بنڈل آف امپریشنس اینڈ ایکسپیرینسز۔ تو ظاہر ہے کہ جو امپریشنز تمہارے ہوتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی ہیومینین پوزیشن لے رہا ہوں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کم از کم مینٹل اسٹیٹ کے لیول پر، کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا انسان کہ انسان ماورا ہو کسی مینٹل ایکسپیرینس سے۔ ہمیشہ وہ کسی نہ کسی مینٹل ایکسپیرینس کے ساتھ ہی انسانوں کو کنفرنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ میں سے جو لوگ کانفرنسز میں جاتے ہیں، ہاں، تو کانفرنسز میں جب جاتے ہیں تو کانفرنسز کے جو شرکا ہوتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو اچھا کھلایا جائے، اچھا پلایا جائے، اچھے آرام سو سکیں وہ، اور ایک خوشگوار ماحول ہو، اے سی چل رہے ہوں، پنکھے چل رہے ہوں، تاکہ انسان کی جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ فل بلون ایفیشینسی کے لیول پر ہو۔ لیکن فرض کیا ہے کہ آپ جب کانفرنس کے اندر آئے اور جہاں پر آپ نے قوم کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے، اس میں پہلے آپ کو جو ہے بھوکا رکھا گیا، پھر رات بھر آپ کو سونے نہیں دیا گیا، بستر کے اندر کھٹمل چھوڑ دیے گئے، وہ آپ کو پوری رات چکیاں مارتے رہے، اور جو ہے آپ پھر آپ کو ناشتے میں 2 جوتے سر پہ اور 2 جوتے کمر پہ اور 2 جوتے جہاں ان کے دل چاہا وہاں مار کے آپ کو کہا چل جائیں، اب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو پوائنٹ آف ویو آپ دیں گے وہ پوائنٹ آف ویو آبجیکٹو نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک بیزاری کے ساتھ، اور آپ کی جتنی بھی بہتر ارن پوزیشن ہو، جتنی بھی پری گیوننس آپ کی ٹھیک ہو، جتنے بھی پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ آپ رکھتے ہو، لیکن آپ کو یہ پوائنٹ آف ویو اسرٹ کرنے سے پہلے جس مینٹل پروسیس سے گزارا گیا، آپ کی مینٹل سٹیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ اس ڈسٹرب مینٹل سٹیٹ میں آپ پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ اختیار نہیں کر سکتے۔ تو جو آپ کا مائنڈ سیٹ تھا، جو آپ کا مائنڈ سیٹ تھا وہ آپ کے مینٹل سٹیٹ کے فلکچویشن کے نتیجے میں ڈسرپٹ ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا پوری دنیا میں جو عدالتوں میں مجرموں کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو ان کو سونے نہیں دیا جاتا، ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے، ان کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان کو خائف رکھا جاتا ہے، اور ان کو تاکہ وہ ان کا جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ ان کے سے وہ نکلوا دے ان کے منہ سے، جو اپنے مینٹل ایٹیچیوڈ کی وجہ سے یا اپنی پری گیوننس کی وجہ سے یا جو ہے اپنی ارن پوزیشن کی وجہ سے وہ دینے کو
तैयार नहीं है। जैसे अभी आपने पिछले सालों में देखा ही, लोग जो है एक एक हफ्ते के अंदर आके उन्होंने टेलीविजन के ऊपर जो अपनी अपने खूबसूरत फूल जैसे पॉइंट ऑफ व्यूज का इजहार किया, वो मजहर था उस मेंटल स्टेट का जिस मेंटल स्टेट से वो गुजरे थे। तो ये जो मेंटल स्टेट है इसको अंडर हल्का नहीं लेना चाहिए, और इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है कि अगर आप खाइफ हो जाएं तो आप का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। अगर आप घबरा जाएं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वैसा नहीं रहता। अगर आप दुखी हो जाएं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वैसा नहीं रहता। तो और ये इंसान का मसला ये है कि इंसान के मेंटल एटीट्यूड स्टेट्स जो होती हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती है, और उस फ्लक्चुएशन के दौरान आप जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं ये समझें कि ये हमेशा मजहर होगा आपकी तालीम और बेहतर तरबियत का। तो ये सही बात नहीं है। वो झंझलाहट पैदा हो सकती है, और उस झंझलाहट के अंदर बहुत कुछ ऐसा आप कह सकते हो जो उसूलन आपको नहीं कहना चाहिए या आप आम हालात में नहीं कहते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार फैक्टर्स मैंने अभी आपके सामने दी, इनसे ये इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिनकी तह तक पहुंचने के लिए या जिनके होने का या आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर किसी ना किसी तौर पर मुतासर करने का जो है आपको किसी बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल स्ट्रगल से गुजरना पड़े। ये बिल्कुल एविडेंट है, ये चार फैक्टर्स जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को अफेक्ट करते हैं। और इन चारों के बाद कोई आदमी अगर ये कहता है कि वो बिल्कुल चीजों को वैसा ही देखता है जैसा कि चीजें हैं, और उसकी जात का कोई एक ऐसा दायरा है जिसके अंदर वो पहुंच कर अपनी प्री गिवननेस और अपने मेंटल एटीट्यूड और अपने बेंट ऑफ माइंड और अपनी अर्न पोजीशन को ट्रांसेंड कर जाता है, जैसे कि हुजरल समझता है कि फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन के बाद तुम प्योर कॉन्शियसनेस के लेवल पर चले जाते हो, या हाइडेगर के पास ऑथेंटिक एटीट्यूड के अंदर तुम चले जाते हो। वैसे हाइडेगर तो नहीं समझता कि वो प्योरली ये वो न्यूट्रल होता है, लेकिन बहरहाल ऑथेंटिसिटी ये होती है कि वो ये मान ले कि बहरहाल चीज़ों के कोई मीनिंग नहीं होते और मैं ही चीज़ों को मीनिंग देता हूँ। तो कम से कम इस सतह पर अगर वो पहुंच जाए, तो मैं ये नहीं समझता कि ऐसा होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये चारों फैक्टर्स हमारे कॉन्शियसनेस को कलर्ड करते हैं, और इन कलर्ड कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर ही हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देते हैं। लिहाजा हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू की लिमिटेशन से आगाह होना चाहिए, और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की लिमिटेशन से भी आगाह होना चाहिए। हमें एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को पैमाना बनाना चाहिए जो कि मावरा हो इन चारों चीजों से, इन चारों चीजों से। और वो खुदा के अलावा कोई नहीं होता, अल्लाह ताला के अलावा कोई भी हस्ती नहीं होती जो उससे मावरा हो जाए आज की दुनिया में, इस वक्त जिस दुनिया में अभी हम बैठे हुए हैं। क्योंकि वो हम जैसे जो आम लोग हैं वो कलर्ड ही हुए हुए होते हैं। लिहाजा अपने रंग को पहचानने के लिए आपको एक ऐसी हस्ती को की जरूरत होती है जो जो मावरा है तमाम रंगों से, और तमाम रंग उसके पैदा करता है। लिहाजा फिलोसॉफिकली जो है, जो लोग अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू को न्यूट्रल समझ रहे होते हैं, उनको अच्छी तरह फिलोसॉफिकली इंगेज करने की हमारे पास एकेडमिक जस्टिफिकेशन है। ये जो हमने बताया है ये फ़लसफ़े के उन शागिर्दों के लिए है जो कि बिल्कुल फर्स्ट ईयर वगैरह के लेवल के हैं। उसके अंदर हमने कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, और जो कॉन्शियस फिलोसफी और इंटर सब्जेक्टिव फिलोसफी की मैंने बात की, वो रशीद जैसे या जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने फलसफा पढ़ा हुआ है उनके लिए था कि वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे ये जहन में रखें कि ये कॉन्शियस फिलोसफी की बुनियाद पे बनाया गया फ्रेमवर्क है। लेकिन अगर कोई आदमी इंटर सब्जेक्टिव फिलोसफी से आर्ग्यू आउट करेगा तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे।
ठीक है जी, तो मेरी बात खत्म हो गई है, ये प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है। अब आप लोग क्वेश्चन लेना चाहें या अगले वीक मैं देख रहा हूँ। माई क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंटरसब्जेक्टिव फिलोसफी 100%. If any question है, please feel free. ठीक है, ठीक है। My question related to ये एक क्वेश्चन है दानियाल का। My question is related to intersubjective philosophy. Is 100% intersubjectivity is possible? मैं नहीं समझता कि 100% intersubjectivity possible है, और हाबरमास भी नहीं कहता कि intersubjectivity possible है। और हाबरमास ये कहता है कि intersubjective philosophy सॉरी इंटरसब्जेक्टिविटी इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कहता है कि आइडियल कंडीशन ऑफ स्पीच इस वक्त रियलाइजेबल नहीं है। और आइडियल कंडीशन ऑफ स्पीच से उसकी मुराद ये है हाबरमास की कि जो मैट्रिक्स है वो कलर्ड है, यानी कि जो तनाजुर है, जो लैंग्वेज है, जो वो कैपिटलिस्ट रैशनैलिटी से कलर्ड है, एडवर्टाइजमेंट से कलर्ड है, और जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया है। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टॉर्टेड है, यानी कि जो हैबरमास का बड़ा मशहूर फ्रेज है, मैंने भी बहुत दफा बोला है, मुझे बड़ा पसंद है, दैट वी आर confronting with the phenomena of a systematic distortion of communication. जो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टॉर्टेड है। तो हाबरमास कहता है कि चूंकि सरमायादाराना ताक़ुल के नतीजे में आइडियल कंडीशंस ऑफ स्पीच रियलाइजेबल नहीं है, तो जो कम्युनिकेशन के नाम पर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज असर्ट करते हैं, और वो डिस्कोर्स जो है वो उसको कलर्ड कर देता है और कंडीशन कर देता है और डिस्टॉर्ट कर देता है, और हम बहुत कुछ कम्युनिकेट ऐसा कर देते हैं जो कि एक्चुअली हमारा मंशा नहीं होता। बल्कि हम और अगर हाबरमास से बहुत पहले, यानी कि हाबरमास से के ये वाले काम से, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट वगैरह के अंदर जो ज़्यादा इसके मुकाबले में ज़्यादा आसान किताबें आप लोगों ने पढ़ी होगी या आप लोग देख लीजिएगा चॉम्स्की वगैरह की, तो वो बताता है कि वो तो आपके कॉन्सेंट को मैन्युफैक्चर कर देता है एक सिस्टम। और फिर जो बाद में जेरार्ड डायमंड और क्रिस हेजेस वगैरह ने एम्पायर्स ऑफ इल्यूजन्स वगैरह के अंदर भी बताया, तो हाबरमास तो जाहिर है कि इनसे बहुत गहरी बात कर रहा है, लेकिन ये कि इंटरसब्जेक्टिव फिलोसफी पॉसिबल नहीं है। अगर इंशाल्लाह हम ये सीरीज करते रहे और हमने हर्मेन्यूटिक्स वगैरह किया, तो क्रिटिकल हर्मेन्यूटिक्स में जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर उसको हम टेकअप करेंगे। ठीक है, ये दानियाल क्या, मैं मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया। और अब देखते हैं आगे। इस ट्रांसपेरेंसी इज पॉसिबल स्टेट और मेयरली एन इमेजरी कॉन्सेप्ट? देखो वासिफ वासिफ ये कह रहा है कि भाई क्या ये, मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्टर्न जो, ये मैं कोई इंकिशाफ नहीं कर रहा तुम लोगों को। जो भी बच्चा फलसफा पढ़ने जाएगा, थोड़ा सा फलसफा पढ़ेगा, तो उसे ये पता चल जाएगा कि फलसफे की दुनिया के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम है वो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ट्रूथ का ही है। ठीक है, और अरस्तू से लेके आज तक बड़ा सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो वो ये कहेंगे कि ठीक है उसकी ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिविटी के हुसूल की ही जिद्दोजहद है। तो ये जो पूरी मॉडर्न फिलॉसफी है और पूरी जो है वो इम्पेरिकल सोशल साइंसेज है, इसी तरीके से हार्ड साइंसेज है, ये सब बुनियादी तौर पर किस चीज़ की जिद्दोजहद कर रहे हैं?
وہ آبجیکٹیوٹی کو حاصل کرنے کی ہی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ میتھڈالوجی کے ذریعے آبجیکٹیوٹی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے ٹرانسینڈینٹیلٹی کی بنیاد پر آبجیکٹیوٹی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ انٹر سبجیکٹو ڈسکورس کے ذریعے آبجیکٹیوٹی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو ظاہر ہے کہ ماڈرن فلسفی ہے، آبجیکٹیوٹی کے جو بھی تصورات کا یہ تحفظ کر رہی ہے فلسفے کی دنیا میں، صرف فلسفے کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کم از کم اس کی ایک شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہیومن سینٹرک ہو. یعنی کہ اس کے نتیجے میں، اس ڈسکورس کے نتیجے میں انسان پرستی ہی غالب آنی چاہیے. اگر فرض کیا کہ آپ ایک ایسے ڈائلاگ کے اندر ہیں جس میں خدا پرستی یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت اسٹیبلش ہو رہی ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں، پھر تو یہ آبجیکٹیو نہیں ہوا. تو آبجیکٹیوٹی کی کا جو تصور فلسفیوں نے پیش کیا کم از کم پری انلائٹنمنٹ کے بعد سے، اور اس کا اثر جو ہے سائنس پہ بھی پڑا اور سوشل سائنسز پہ بھی پڑا، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ہیومن سینٹرک ہے. اسی وجہ سے میں نے جو بھی کام کیا ہے یا میرے استادوں نے جو کام کیا ہے، ہم نے جو جس چیز کو اسٹرائک کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہیومنزم کی نان کنٹیسٹیبلٹی ہے pertaining to the defense of objectivity of the truth ہے. اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پوسٹ ہیومنسٹ جو ہیں چاروں طرف جو ہیں موجود ہیں، اور آپ کے شہر میں جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم ایک بندہ تو ایسا موجود ہے جس کے میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں، اپنا جو رشید ہے، اور رشید کے شاگرد بھی ہوں گے، اور رشید کے ایک دو استاد بھی ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ پوسٹ ہیومنزم کا جو دور ہے اس کے اندر وہ جو تصورات تھے 17ویں صدی کے، جو ہیومنائزیشن کے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ تو اب قصہ پارینہ ہو گئے. تو یہ جو ہے جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی وہ اچھی طرح آپ کو یاد رکھنی ہے. اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ وہ یہ سب لوگ پچھلے 600 سال سے آبجیکٹیوٹی حاصل کرنے کی کوششوں میں جو لگے ہوئے ہیں، اس کی شرط ایک ہے کہ وہ اینتھروپوسینٹرک ہونی چاہیے. اگر فرض کیا آپ نے اللہ رسول کی بات کی بیچ میں، تو پھر وہ کہیں گے ہیئر کمز دا ڈاگما. صحیح ہے؟ یعنی کہ مجھ جیسے لوگوں کو جو سب سے زیادہ لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے جان نہیں چھڑا پا رہا مذہب سے. تو میری جو بات ہوتی ہے اس کو وہ فلسافیکل نہیں مانتے، اپنی بات کو وہ فلسافیکل اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ اینتھروپوسینٹرک ہوتے ہیں، وہ ہیومنسٹ ہوتے ہیں. لہٰذا یہ جو ڈھکوسلا ہے آبجیکٹیوٹی کا، اس کا ساتھ جو ہیومنزم کا جو کنڈیشن ہے، وہ کسی کے آبجیکٹیوسٹ ہونے کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اور سیکولر ظاہر ہے کہ جب وہ ہیومنسٹ ہوگا تو سیکولر ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ ہیومنزم اور کیا بولتے ہیں سیکولرزم کے دائرے کے اندر ہوگی. اگر فرض کیا آپ نے ہیومنزم اور سیکولرزم کو ٹرانسینڈ کیا، تو پھر آپ کی آبجیکٹیوٹی قابل توجہ نہیں رہے گی. ایسا بولتے ہیں لوگ، اس سے ان کے بولنے سے ایسا کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ یہ بولتے ہیں، ایسا کہتے ہیں. What role does AI play in the making of our point of view, perception and thought? Ask رمیزہ امجد. رمیزہ امجد کا یہ کوشچن ہے کہ بھائی اب جو اے آئی ہے، دیکھو اے آئی تو تم اپنے پوائنٹ آف ویو کو آؤٹ سورس کرنے کا ٹیکنالوجی ہے. اٹ از ایکچولی دا ٹیکنالوجی آف فالوئنگ. It is not a technology of asserting. اور یہ تو بہت پہلے چارلس ٹلی نے جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ جو جیسے جیسے ٹیکنالوجی
इंटेंसिफाई होगी। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ पुरानी बात, काफी पुरानी, चार्ल्स टिले वगैरह का जो काम है, यूँ समझ लो कि 2000, हमारे जो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज के जो लेक्चर थे खालिद भाई के जो इदारे में हमने किए थे 2003 2004 की, अगर वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है आपने उसमें क्या बोलते हैं, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे हमारे दोस्त थे उन्होंने डाला हुआ है, तो उसके अंदर हमने ये बता दिया था कि ये 2004 की बात है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो सेपरेशन की टेक्नोलॉजी है। तो पहली सतह पर हमने ये बताया था कि 2004 की बात बता रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो सेपरेशन की है, यानी कि जैसे मैं इस वक्त तुम लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, सही है, तो लोग कहेंगे देखो यार कितना बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, अब हम लोग सब करीब हो गए। तो ये करीब नहीं हुए, हमने दूरी को लेजिटिमाइज कर दिया कि वहां सूरी वहां पे रहे या यहाँ पे रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम कनेक्ट हो गए, तो कनेक्टिविटी है। लेकिन एक्चुअली अब सेपरेशन जो है वो लेजिटिमाइज हो गया। तो एक सेपरेशन जो हुआ वो इंसानों के दरमियान हुआ, जैसे हम एक जमाने में यहाँ से सफर करके साहिवाल जाते थे, फिर साहिवाल में 3 दिन रहते थे, उन भाइयों के साथ बात करते थे, मिलते थे, उनके साथ खाना खाते थे, जो भी करते थे, वो एक अलग तजर्बा होता था। और उसके नतीजे में एक खास ऐसे ऐसे लोगों से आप मिलते थे जिनकी रूहानियत आपको अफेक्ट करती थी, आप इन्फ्लुएंस होते थे, आप उनसे बहुत कुछ सीखते थे। तो जाहिर है कि अब वो डिसोसिएशन पैदा हो गई इस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के अंदर। ये तो उसका पहला लेवल था। अब जो है वो सेपरेट किस चीज को कर दिया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है आपके मेंटल एक्टिविटी को और आपके एक्सप्रेशन को। एक चीज जो आपने रिफ्लेक्ट की नहीं, एक एआई ने उसको रिफ्लेक्ट करके आपके सामने पेश कर दिया और आप उसको प्रेजेंट कर दो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि आप डिसएसोसिएट हो रहे हैं उस एनालिसिस के प्रोसेस से जिसके थ्रू आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो। तो एआई की जो ग्रोथ है उसके नतीजे में तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो तो उसका वो तो बिल्कुल इल्यूजन हो जाएगी। और एक्चुअली इट इज एक्चुअली द डिसएसोसिएशन ऑफ योर कैपेसिटी टू असर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप यकीन करें या नहीं करें, बहरहाल मैं मर्जी है आपकी, मैं जो है भाई ये वाले मोबाइल से जिंदगी गुजार रहा हूँ, ठीक है, और मैंने आज तक एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, सही है। और जब तक मेरी कोशिश होगी, इवन जो मैं रेफरेंसेस लगाता हूँ वो एंड नोट मेथडोलॉजी से नहीं लगाता। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है हम ये कर रहे हैं और हम उतने प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग जो चीज प्रोड्यूस कर रहेंगे इस एआई टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर, वो तो एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन एनालिसिस ही करेंगे ना। तो जाहिर है कि फलसफे के लोगों को तो जेब नहीं देता कि वो कम से कम एआई की बुनियाद पर फलसफा जनरेट करनी, वो इसका तो मतलब ही यही है कि आप जो है वो जो अगर फर्ज किया रुमैजा जो है वो उसने फलसफा पढ़ा हुआ है, अगर फलसफे के स्टूडेंट हो, मुझे नाम से पता नहीं चल रहा आदमी है या औरत है, जो भी है भाई, तो ये थिएटेटस का एक थिएटेटस का एक आर्ग्यूमेंट है, वो डायलॉग है प्लेटो का थिएटेटस, वो तुम जाके पढ़ो आराम से। और उसका जो बिल्कुल आखिरी का जो यूं समझ लो कि 3 पेजेस हैं, उसको बहुत तवज्जो से पढ़ना। उसके अंदर ये हजरत ईसा की पैदाइश से 200 या 300 साल पहले प्लेटो ने ये बता दिया था कि देखो नॉलेज अगर पूरी की पूरी तुम्हारे पास हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम उस थैले के अंदर हाथ डाल के कौन सा सच बाहर निकालोगे और कौन सा सच बाहर नहीं निकालोगे, इसके लिए तुम्हें एक जबरदस्त किस्म की फिलोसॉफिकल तरबियत से गुजरना पड़ेगा। अब ये जो जो थैला था ना, जिसके प्लेटो ये समझता था कि तमाम नॉलेज ऑफ आइडियाज तुम्हारे माइंड में पहले से मौजूद है, लेकिन बर्थ के प्रोसेस के जरिए जब तुम गुजरते हो तो तुम भूल जाते हो। तो जब तुम फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में जाते हो तो वो प्रोसेस जो है, प्लेटो उसे कहता था रैशनल रिकंस्ट्रक्शन का मेथड।
रैशनल रिकंस्ट्रक्शन के मेथड के नतीजे में तुम एक्सप्लोर कर लेते थे वही चीज। तो अगर तुम अच्छे ट्रेंड फलसफे से, जैसे अरस्तू जिसे, वो अफलातून जिसे फलसफा समझता है, या नॉलेज ऑफ आई फॉर्म्स अगर तुम्हारे पास आ जाए, तो थैले में जब तुम हाथ डालोगे तो वो काम की चीज निकालोगे जो असल में तुम्हें चाहिए होती है। और जो फिलोसॉफिकली ट्रेन नहीं होगा, हमारी तरह का आम टट्टू होगा, तो वो थैले में हाथ डालेगा, निकालना कोई और चीज चाह रहा होगा, निकल कोई और चीज जाएगी, उसे वो इल्म के तौर पे दुनिया के सामने पेश कर देगा, उसके नतीजे में दुनिया को वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एआई टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक थैला है, उसके अंदर एआई, आप खुद भी हाथ नहीं डाल रहे, आप एआई खुद ही उसमें हाथ डाल के निकाल के आपको दे देता है। अगर आप ये समझते हैं कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये तो बहुत, यानी कि अपने आप को धोखा देने वाली बात है। अच्छा सर, मैं अर्ज कर रहा था कि यहाँ पे नमाज का भी वक्त हो गया है, अगर आज जी इसको जी। यहाँ कंक्लूड कर दें अभी, फिर जी बिल्कुल नेक्स्ट ठीक दफा। है, मैं ये क्वेश्चन सारे पढ़ लूंगा। और ये जो है रिकॉर्डिंग चूंकि इसके पास ही होगी, अपना रशीद के पास, तो रशीद मुझे ये रिकॉर्डिंग भेज देगा। तो फिर मैं जो है ये क्वेश्चंस पढ़ लूंगा, और फिर नेक्स्ट में पहले मैं ये क्वेश्चंस आंसर करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपकी बड़ी बहुत इनायत शुक्रिया, है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।